أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے: علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ اس حدیث کو پیغمبر ختمی مرتبہ نے ارشاد فرما کہ امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ یاد رکھو کہ اگر علی سے وابستہ رہو گے تو قرآن سے وابستہ رہو گے، اور اگر علی کو چھوڑ دو گے تو پھر قرآن تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. کیونکہ علی ابن ابی طالب قرآن پر عمل کریں گے. علی ابن ابی طالب جو احکام ہیں وہ قرآن کے مطابق بیان کریں گے. علی ابن ابی طالب جو شریعت قرآن کے مطابق ہوگی اس شریعت کو تمہارے درمیان رائج کریں گے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایسے آدمی کو انتخاب کرو، ایسے انسان کو چنو، اپنے میں ایسے انسان کو منتخب کرو کہ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، جو قرآن ہی کے ذریعے سے تمہارے درمیان فیصلے کرے اور قرآن ہی کے ذریعے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جائے. جناب امیر علیہ السلام نے اس بات کو برملا ارشاد فرمایا کہ میں قرآن سے فیصلے کروں گا، قرآن کے احکام تمہارے درمیان رائج کروں گا، تمہیں قرآن کے اوپر جمع کروں گا. یہ کہنا اور ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں. قرآن پڑھنے کی دعوت دینا اور ہے، قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دینا اور ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. جناب امیر نے اپنی حیات طیبہ میں جب ظاہری خلافت جناب امیر سے کہا گیا لینے کے لیے تو جناب امیر نے اس بات کو اس وقت بھی رکھا کہ میں قرآن اور سیرت رسالت پر عمل کروں گا. اگر اس بات کو قبول کرتے ہو تب تو میں خلافت لینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ جیسے اب تک تم لوگ جو کرتے چلے آئے تھے وہ تمہیں اختیار ہے، جو دل چاہے تم کرو. لیکن امت جناب امیر کی خدمت میں دس بستہ گزارش لے کے کھڑی تھی کہ یا علی، ایک عرصہ ہو گیا ہم نے جس کو بھی منتخب کیا اس میں غلطی کی اور پشیمان ہوئے. اب ہم چاہتے ہیں اس انسان کو منتخب کریں، ہم اس انسان کو چنیں، ہم اس انسان کے اقتداء کریں کہ جس کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے. قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ بات زیادہ توجہ کے قابل ہے. وہ تو قرآن کے ساتھ ہے ہی ہے، کیونکہ اس نے شروع ہی دن سے تنزیل قرآن پہ بھی رسول اور قرآن کے ساتھ تھا، اور تعویل قرآن پہ بھی جو ہے والی اس کے قرآن کے ساتھ ہے. یہ اس بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہونا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے معرکہ صفین، معرکہ جمل ہے. جناب امیر نے ایک نوجوان کو
قرآن لے کے بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن لے کے جاؤ اور یہ کہو کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن ہے اور اس قرآن پر فیصلہ ہو جائے، اس قرآن کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اور اختلاف اسی قرآن کے ذریعے سے حل کر دیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جو نوجوان قرآن لے کے گیا اور درمیان لشکر کھڑا ہو کے اور مخالف لشکر کو پیغام دے رہا تھا، جب اس نے قرآن کو اٹھا کے دکھایا، اس نے کہا دیکھو میں جناب امیر کا بھیجا نمائندہ ہوں، یہ قرآن لے کے آیا ہوں اور اس قرآن کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اس قرآن کے اوپر فیصلہ ہو جائے۔ مورخین نے لکھا کہ ادھر سے تیر چلنے لگے، تیر چلے، قرآن کے اوراق منتشر ہو گئے، قرآن کی توہین ہوئی، نوجوان شہید کیا گیا۔ اب خود فیصلہ ہو جائے کہ یہ لشکر جو جمل میں آیا تھا یہ نہ قرآن والا تھا نہ رسول والا تھا، اس کا کفر تو سامنے آیا ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، جو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ جناب امیر نے جنگوں میں بھی قرآن کے مطابق عمل کیا، جنگوں میں بھی قرآن کے مطابق عمل کیا۔ پوری زندگی جناب امیر کی قرآن کے اوپر ہے اور قرآن ہی کے ذریعے جناب امیر نے اس منشور کو دنیا میں رائج کیا اور یہ کہا کہ دیکھو احکام قرآن کو منوانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب ظاہری خلافت کو قبول کیا تو جناب امیر نے سب سے پہلے بیت المال کا حساب کیا۔ بیت المال میں خردبرد جو ہوئی تھی اس کو جناب امیر نے مواخذہ کیا لوگوں سے۔ خائن گورنروں کو پہلے ہی ہٹانا شروع کیا، جو خائن گورنر تھے انہیں ہٹانا شروع کیا، جنہوں نے لوٹ پاٹ کی ہوئی تھی بیت المال سے ان کے حلق میں جناب امیر نے یہ ڈال دی بات کہ یہ سمجھ لو کہ اگر عورت کا مہر بھی بیت المال کی رقم سے دیا ہوگا تو میں تمہارے حلق میں ڈال کے اس رقم کو نکال لوں گا۔ یہ بتایا کہ مسلمانوں کا مال قرآن کے مطابق مسلمانوں کا مال ہے، میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ احکام اس طریقے سے نافذ کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب امیر خلافت لینے کے لیے گئے نہیں تھے کہیں، لوگ خود آئے تھے، لوگوں نے خود ہجوم کیا تھا اور جناب امیر نے کہا کہ عمل قرآن ہی پہ کروں گا، شریعت رسول پہ عمل کروں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ اب تک کسی خلیفہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ جو بازاروں میں آتا ہو اور آنے کے بعد میزان دیکھتا ہو اور میزان میں دیکھے کہ اگر میزان میں چمبک لگا ہوا ہے، میزان میں جو ہے وہ ترازو کے پلے صحیح نہیں ہے، کوڑا لے کے جناب امیر نے کہا، تعدیب کر کے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میزان کی چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ دیکھو میزان کو صحیح کرو، ناپ تول صحیح کرو، لینے میں جو ہے وہ کانٹا صحیح ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر میزان کی چوری کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور بازاروں میں جاتے تھے، مچھلی فروشوں کے بازار میں گئے، دیکھا حرام مچھلی بک رہی ہے، یہ کہا کہ حد ہو گئی، مسلمانوں کے بازار میں حرام مچھلی بک رہی ہے، حرام چیز کی بیع و شرع کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ تعدیب کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ حرام مچھلی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کے جو ہے وہ نہ۔ عزیزان گرامی، فیصلہ کچھ خود کر لیجئے کہ جو جناب امیر کو غدیر کا مولا مانتے ہیں وہ آج تک حلال مچھلیاں کھاتے ہیں، جو منکر غدیر ہوتے ہیں وہ حرام مچھلیاں کھاتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ خود سوچ لیجئے، قرآن پہ عمل کروانا، جناب امیر نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن پر عمل کیا، احکام قرآن پہ عمل کیا، شریعت کے مطابق جو قرآن پہ عمل کرتا ہے اس معصوم نے چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا، یا علی، گرمی کا زمانہ ہے، لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، آپ اس وقت باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا حاکم کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ گھر کے اندر آرام کرے، اگر اس وقت کسی کو ضرورت پڑ گئی اور وہ آیا اور دروازہ بند دیکھا اور چلا گیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآنی نمائندہ ہے، یہ قرآنی نمائندہ ہے، یہ غدیر کا مولا ہے، اسے یہ پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ دیکھو قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی،
صفین کے معرکے میں قرآن بلند کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے قرآن بلند ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے۔ صوبہ نبع العظیم، اگر قرآن پہ عمل کرتے ہوتے اہل صفین، اگر قرآن پہ عمل کرتے ہوتے اہل صفین تو انہیں قرآن کی آیت یاد ہوتی کہ دیکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وہ اپنی شرمگاہوں کی نمائش نہ کرتے معرکے میں۔ یہی تو فیصلہ ہو گیا قرآن کا منکر کون ہے اور عامل قرآن کون ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ جناب امیر نے یہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لشکر مخالف سے، معاویہ ملعون کے لشکر سے ایک شخص نکلا، پہلوان گلے میں قرآن لٹکا ہوا، سورہ نبع العظیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جناب امیر نے پوچھا یہ سورہ نبع العظیم کس کے لیے نازل ہوا ہے، کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا معلوم نہیں ہے تو پتہ تو کرنا چاہیے۔ اور جناب امیر نے انگلی سے کہا انا صاحب نبع العظیم، میں صاحب نبع عظیم ہوں۔ یہیں سے فیصلہ کر لو کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق عمل کی۔ صاحب مدینۃ المعاجز نے لکھا کہ ممبر مسجد کوفہ سے کہا انا مصداق سورۃ البقر، میں مصداق سورہ بقر ہوں۔ قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، اور جناب امیر نے کہا کہ میں مصداق سورہ بقر ہوں۔ اصحاب نے پوچھا یا علی آپ مصداق سورہ بقر ہیں، اس کی تشریح کر دیجئے، اس کی تفسیر بیان کر دیجئے۔ مولا نے کہا چند روز رک جاؤ، سارے کوفے کے سامنے یہ عیاں ہو جائے گا۔ کچھ دن گزرے، جناب امیر نے کہا کہ یہ شام کی طرف سے، بلاد روم کی طرف سے ایک جنازہ آنے والا ہے۔ ایک جنازہ لوگ لے کے آئے، اور لانے کے بعد جناب امیر کی خدمت میں ایک نوجوان کے لاشا لے کے آئے ہیں تابوت میں۔ جناب امیر نے پوچھا کتنے دن ہوئے قتل ہوئے؟ کہنے لگے اس قتل کو 45 دن گزر چکے ہیں۔ یہ نوجوان 45 دن ہوا قتل ہوا ہے، قبیلے میں تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چل رہا اس کا قاتل کون ہے۔ مولا نے کہا لوگوں تو میں نے ممبر سے کہا تھا انا صاحب نبع انا صاحب مصداق سورۃ البقر، میں مصداق سورہ بقر ہوں۔ کوفے پہ کہہ دو لوگوں سے اس کی تفسیر جسے دیکھنا ہو، تفسیر سننا نہیں، جسے دیکھنا وہ آوے کل۔ عزیزان گرامی، تابوت لایا گیا۔ لوگوں سے مولا نے پوچھا کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جو قتل ہوا تھا وہ قتل کتنے دن کا تھا؟ جاننے والوں نے کہا یا علی وہ 7 دن کا قتل تھا۔ کہا یہ قتل کتنے دن کا ہے؟ لانے والے نے کہا یہ جنازہ 45 دن کا ہے۔ عزیزان گرامی، 45 دن کوئی میت ایسے نہیں باقی رہتی۔ اگر علی کے فضائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو قدرت اس کو باقی رکھتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات نے اس نوجوان کے جنازے کو طلب کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ جناب موسیٰ نے کیسے زندہ کیا تھا؟ کہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو بدن پہ مارا تھا اس کے، اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، اور اس نے اٹھ کے اپنے قاتل کا پتہ بتایا تھا۔ مولا نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ موسیٰ سے افضل ہوں تو میری افضلیت کا مشاہدہ کرو، میں مصداق سورہ بقر ہوں تو میری افضلیت دیکھو۔ یہاں نہ کوئی گائے ذبح ہوگی، نہ کوئی گوشت کا ٹکڑا مارا جائے گا۔ دیکھنا میرے الفاظ ایسے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یا من اسمہ دوا ذکرہ شفا، اور قرآن کہے وفی القرآن شفاء من کل داء، تو پھر جو علی مسلم قرآن ہو اس کی فضیلت کو دیکھنا ہو تو آ کے دیکھ لو۔ جناب امیر نے لب ہلے اور اس کے بعد اس سے کہا اٹھ کے بیٹھ جا، اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا اپنے قاتل کا پتہ بتا دے، اپنے قاتل کا پتہ بتا دے۔ اس نے اپنے چچا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی میرا قاتل ہے۔ کیوں قتل کیا؟
کہ اس کی شادی، اس کی لڑکی سے شادی میری ہوئی تھی، بنتی نہیں تھی، میں دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل گئی اور اس نے مجھے بستر پہ رات میں قتل کر دیا۔ عزیزان گرامی، جناب امیر نے کہا اب تم موت کے آغوش پہ پلٹ جاؤ۔ اب عزیزو اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، یا علی ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اب موت کا مزہ نہیں چکھنا چاہتا۔ مولا نے کہا اگر حیات چاہیے تو پھر اٹھ جا۔ آ گیا، باپ بیٹے دونوں جناب امیر کی رکاب میں رہے، صفین میں کام آئے۔ اگر علی کسی کو حیات دیتے، یعنی یا یوں کہوں کہ اگر قرآنی نمائندہ کسی کو زندگی دیتا ہے تو وہ زندگی دوام ہوتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، زمانہ گزرتا گیا، صفین کا معرکہ ہو گیا، قرآن سے دھوکہ کھانے والے دھوکے کھاتے رہے، جناب امیر اپنے کو پہچانواتے رہے، دیکھو مجھے پہچان لو، میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ۔ لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جس نے قرآن کو صرف پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ہم قرآن کے عامل ہیں، جو خوارج کہلائے، شہد کی مکھی کی طریقے سے قرآن راتوں رات پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھنا ان کی زندگی کا شیوا، بس قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن حالت یہ ہو گئی کہ صحابی رسول اپنی زوجہ کو لے کے جا رہے عبداللہ ابن خباب، ان کی زوجہ کو نہروان کے مقام پہ ان کی زوجہ کو ان کے سامنے قتل کر دیا، پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کے ذبح کر دیا۔ یہ قرآن پڑھنے والے۔ جب جناب امیر کو ان کی کرتوت کی خبر ملی، مولا کائنات نے اہل نہروان کے لیے تلوار اٹھائی۔ تاریخ نے لکھا جناب امیر کے لشکر میں ایک شخص تھا، جناب امیر سے آ کے لوگوں نے کہا یا علی، وہ نہروان والے وہ دریا کراس کر کے چلے گئے، پل سے اس پار نکل گئے۔ مولا نے کہا ہو نہیں سکتا۔ 3 بار لوگوں نے آ کے کہا، مولا نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ان کے قتل کی جگہ دریا کے استوار ہے۔ ایک شخص نے جناب امیر کو غور سے دیکھا، مولا کائنات نے اس کی نگاہوں کو مشاہدہ کیا، عالم غیب علم لدنی سمجھ گیا اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، خیالات سے واقف تھے۔ مولا کائنات جب نہروان کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ ان کے چولہے جل رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ان کی خیمے لگے ہوئے ہیں، مولا نے اس کو دیکھا غور سے، اس نے جناب امیر کو دیکھا، جناب امیر نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اے کمزور عقیدے کے مالک، تو نے دل میں یہی تو خیال کیا تھا کہ اگر وہ دریا سے بھاگ گئے ہوں گے اس پار تو سب سے پہلے تو میرے اوپر تلوار کھینچے گا۔ دیکھ ان کے قتل کی جگہ یہی ہے، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، مجھے سب پتہ ہے، ان کے قتل کی جگہ یہی ہے۔ عزیزان گرامی، نہروان کا معرکہ سر ہو چکا، جناب امیر کوفے آ گئے، شورشیں بڑھ رہی تھیں، معاویہ کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں، میڈیا علی کے خلاف لگا ہوا تھا، ساری دنیا علی کے خلاف ہو رہی تھی۔ عدل و انصاف کا پیکر دنیا کو چاہتا تھا امن کا گہوارہ بنا دے، لیکن کیا کہیے، لوگوں نے، منافقین نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم علی کو عدل و انصاف پہ قائم نہیں رہنے دیں گے۔ جناب امیر یہی کوشش کرتے تھے۔ میں نے سورہ مریم کی تفسیر میں دیکھا، نور الثقلین میں آخری آیتوں میں جناب امیر سے ایک روایت ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں اس تلوار سے مومن کی ناک پہ ضرب لگاؤں اور یہ کہوں کہ تو مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو مان، تو مومن مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر میں منافق کے سامنے دنیا انڈیل دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً صحیح ہے، یا علی، آپ سے محبت کرنے والا سچا محب ہوتا ہے، آپ سے عداوت رکھنے والا بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ منافق ہے، کیونکہ کافر ہے۔ لیجیے عزیزو،
وہ راتیں گزرتی رہیں جس رات کا جناب امیر کو انتظار تھا۔ ایک روز جناب امیر خطبہ دے رہے ہیں، اپنے فرزند امام حسن کی طرف دیکھا اور پوچھا میرے لال رمضان کی کتنی راتیں گزر گئیں؟ کہا بابا اتنی راتیں گزر چکی ہیں۔ دوسری طرف سبط اکبر کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ میرے لال یہ بتاؤ کتنی راتیں باقی ہیں؟ اور بابا بس اتنی راتیں باقی ہیں۔ اس کے بعد جناب امیر نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور یہ کہا وہ رات قریب آ رہی ہے جس رات کا مجھے انتظار ہے۔ یہی رات ایسی ہے کہ جس میں میرے سر سے خیزاب کیا جائے گا۔ جناب امیر نے فرمان جاری کیا کہ دیکھو کوفے میں جو آئے اس کے روز اس کی انٹری میرے سامنے پیش کی جائے، میں دفتر خود دیکھوں گا کہ کون کوفے میں وارد ہوا، کون کوفے سے باہر گیا۔ ایک روز مشاہدہ کرتے کرتے جناب امیر کی نظر ایک جگہ پہ ٹھہری۔ وہ جناب امیر نے انگلی رکھ کے کہا کہ ہاں میرا قاتل اس شہر میں آ گیا ہے، میرا قاتل اس شہر میں آ گیا ہے، اب میرا قاتل اس شہر میں وارد ہو چکا ہے۔ لیجئے عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا بیٹیوں کے ہاں افطار کرتے تھے، ایک دن اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں، ایک دن جناب زینب کے ہاں، ایک دن امام حسن کے ہاں، بیٹوں کے ہاں افطار کرتے تھے۔ یہ آخری رمضان تھا، غذا بہت کم ہو چکی تھی، جناب امیر مختصر غذا تناول کرتے تھے، مختصر جو ہے وہ افطار کرتے تھے۔ بیٹوں نے بھی کہا بابا آپ کی غذا کم ہو گئی ہے، بابا آپ بہت کم افطار کرتے ہیں، بابا آپ پر ذوف طاری ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ رات بھی آئی کہ جب بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار پہ تھے، لکھا ہے کہ اپنے بابا کے سامنے میں نے نمک روٹی اور دودھ پیش کیا، دیکھ کے کہا بیٹی کیا تو چاہتی ہے کہ موقف حساب میں کھڑا رہوں کہ میرے اس میں سے ایک نعمت اٹھا لے؟ جناب امیر کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا کی رغبت نمک روٹی پہ تھی، میں نے نمک روٹی رکھ دی اور میں نے دودھ ہٹا لیا۔ بابا نے افطار کیا اور اس کے بعد رات بھر عبادت کرتے رہے، کچھ اشعار بھی پڑھتے رہے، اپنی شوق خبر دیتے رہے۔ عزیزان گرامی، رات کسی طریقے سے کٹی اور جب گھر سے نکلنے لگے تو بطخوں نے دامن پکڑا، یا علی مسجد میں نہ جائیے، دروازے کی کیلوں نے ابا پکڑ لی، یا علی نہ جائیے۔ تاریخ نے لکھا جناب امیر سب کو سمجھاتے رہے، تسلیاں دیتے رہے اور اس کے بعد گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، نماز تہجد اذان دی، نماز تہجد ادا کر رہے تھے کہ ظالم کی تلوار لگی، سر پہ تلوار کا رگنا تھا کہ فزت برب الکعبہ کہہ کے یا علی زمین کی طرف جھکتے چلے گئے۔ اس میں آواز گونجین ہدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت گر گئے، علی قتل کر دیے گئے۔ لیجئے مسجد کی طرف ہجوم چلا، گلیم میں لے کے جناب امیر کو گھر میں آئے اور گھر میں لانے کے بعد جناب امیر کو جو ہے وہ جب بیٹیوں نے اور ایک مقام پر رک کے کہا کہ جناب امیر نے ایسے گھر نہ لے جاؤ، سر سے خون صاف کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب گھر میں جو ہے وہ جناب امیر کو لے کے گئے، بیٹیوں نے باپ کو اس عالم میں دیکھا، چیخ نکل گئی، میں کہوں زینب ام کلثوم ارے تم نے ابھی اپنے بابا کے سر کو شگافتہ دیکھا، لیکن ہائے حسین کے کلیجے سے پوچھو جو کربلا میں عباس کا سر پھٹا دیکھے گا، جو کربلا میں نوکے سے نا پر جس کا سر جائے گا۔ اے زینب ابھی آپ کو بڑی منزلیں در کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، کوفے میں خبر نشر ہو گئی کہ علی مسجد میں جو ہے وہ زخمی کر دیے گئے، قاتل پکڑ لیا گیا ہے۔ جناب امیر کی گھر کی طرف لوگ آئے، قاتل گرفتار کر کے لایا گیا، جناب امیر کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تھا، قاتل کو دودھ کا شربت پیش کیا، بس اتنا پوچھا اتنا بتا دے کیا میں نے تیرے ساتھ برا کیا تھا؟
عزیزان گرامی قاتل کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، 20 کا دن گزرا، 19 کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزری، دن آیا، جناب امیر نے کہا کہ دروازے کھول دو، چاہنے والوں سے کہو کہ آ کے مل لیں۔ لو چاہنے والے آتے رہے۔ جناب امیر نے وصیتیں بھی کی، وصیتوں میں یہ کہا کہ دیکھو یتیم پروری نہ بھولنا، دیکھو یتیموں کے فراموش نہ کرنا، خانہ خدا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، دیکھو اولاد عبد المطلب تلوار نہ کھینچنا، کوفے میں خون نہ بہانا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے یہ کہہ کے خوب بہانے لگو، دیکھو خیال رکھنا قاتل تمہارے سامنے ہے، ایک ضرب لگائی تھی ایک ضرب تم بھی لگانا۔ ارے سازا بن سوہان عبدی آئے، دوسرے صحابہ آئے، سب نے علی کو دیکھا، کسی صحابی نے علی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہا یا علی معمولی زخم ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیجئے عزیزان گرامی، کوفے کا مشہور نصرانی طبیب بلایا گیا، طبیب نے کہا گوسفند ذبح کر کے اس کی ایک رگ لے کے آؤ، گوسفند ذبح کیا گیا، اس کی رگ لائی گئی، اس نے سر کے زخم کے اندر وہ رگ رکھی اور رکھنے کے بعد کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کے دیکھا، یا علی وصیتیں کر دیجئے، وصیتیں کر دیجئے۔ لیجئے عزیزان گرامی، آپ کے مولا نے وصیتیں کی اور اس کے بعد لوگوں کو ملنے کے لیے جب شام ہونے لگی، اب لوگوں نے کہا وداع آخر، گھر کے دروازے بند کر دو۔ عزیزان گرامی، جو جانا تھا چلے گئے، لیکن ایک صحابی رک گیا۔ جناب امیر نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا فلاں صحابی رو رہا ہے، قریب بلایا۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا علی میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، آپ تو سورج کو پلٹا سکتے ہیں، مردے جلا سکتے ہیں، میری بینائی پلٹا دیجئے۔ مولا نے کہا قریب آؤ، قریب بلایا، اس کی سانس سینے پہ محسوس ہونے لگی، کان میں کچھ کہا اور اس نے رخسار پہ تماچے مار لیے، کہا نہیں چاہیے، کسی سے بتایا نہیں، لیکن ہاں وہ دن آیا کہ سن 61 ہجری تھی اور سیدہ کے لال کا سر جو کے سنا پہ تھا، علی کی بیٹی بے مقنع و چادر کوفے کے بازار میں لائی گئی۔ ارے علی کو یہی چیز ستا رہی تھی کہ کل میری بیٹیاں جو شہر میں کبھی جو امیر کی لاڈلیاں ہوا کرتی تھی ہاتھ پتے گردن بندے ہوں گے، ارے شرابی کا دربار ہوگا، ہائے میری غیرت، ہائے میرے ناموس کی تشیع کرائی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولعنت الله علی قوم الظالمین۔ حسین